السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل فری اسپیک۔ دوستو، آج کی یہ میری کہانی کسی کی زندگی پہ گزری ہوئی ایک سچی اور سبق آموز کہانی ہے۔ کہانی سننے سے پہلے میری گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کر کے آل نوٹیفیکیشن بٹن کو سلیکٹ کر دیں۔ میرا نام روبی ہے۔ میں نے ایک طوائف کے کوٹھے پر جنم لیا۔ میری ماں نے میٹرک تک تعلیم دلوائی تاکہ میں بات چیت کی تمیز سیکھ جاؤں۔ میٹرک کے بعد اس نے مجھے اپنے راستے پر چلانا چاہا، جبکہ مجھے اچھے برے کی تمیز آ چکی تھی۔ میری روح ہر وقت بے چین رہتی تھی اور میں شادی کر کے ایک شریفانہ زندگی گزارنا چاہتی تھی۔ جو پہلا گاہک ماں نے میرے لیے ڈھونڈا، اس کو میں اس درجے بھائی کہ اس نے ماں سے میرا سودا کر لیا کہ اگر وہ اس کو تحفظ میں دے دے تو وہ ماں کو ہر ماہ معقول رقم دے گا، بشرط یہ کہ میں اس شخص کی تحویل میں رہوں گی۔ ماں نے یہ سودا منظور کر لیا اور کہا جب دل بھر جائے تو اس کو واپس مجھے لوٹا دینا۔ میں بہت خوش تھی۔ زاہد نے مجھ سے نکاح کر لیا۔ 1 سال بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک بیٹی سے نوازا۔ میں نے ماں کو منع کر دیا تھا کہ وہ ہمارے گھر نہ آئے، نہ ہی ہم سے کوئی رابطہ رکھے، کیونکہ زاہد کو یہ بالکل پسند نہ تھا۔ رقم البتہ اس کو ہر ماہ ملتی رہتی تھی۔ 2 سال بعد ایک اور بیٹی نے جنم لیا۔ زاہد ایک پٹھان فیملی سے تعلق رکھتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی بچیوں پر اس کی ماں کے حوالے سے کوئی سایہ بھی پڑے۔ ماں کچھ عرصے بعد اپنے وعدے پر قائم رہی، پھر وہ ہر 15 دن بعد بھائی کو بھیجنے لگی کہ رقم چاہیے۔ زاہد موجود نہ ہوتے تو میں رقم دے دیا کرتی تھی، مگر تلقین کیا کرتی کہ بار بار یہاں نہ آیا کرو، اگر زاہد کو علم ہو گیا تو وہ مجھ سے بہت ناراض ہوں گے۔ اب زاہد کو شک ہونے لگا کہ میں ان کی غیر موجودگی میں اپنی ماں سے رابطہ رکھتی ہوں۔ نہ جانے کیسے انہیں شک ہوا تھا، تاہم وہ مجھ سے بہت بری طرح پیش آنے لگے۔ بات بات پر طعنے دیتے تھے کہ تم کس ماں کی بیٹی ہو، تم جیسی عورتیں باوفا ہو ہی نہیں سکتی، تم جیسے ماحول میں پرورش پانے والی لڑکیاں صرف دولت سے محبت کرتی ہیں، مجھے تمہارا اعتبار نہیں ہے۔ ان کی باتیں میرے دل کو زخمی کرتی تھیں۔ انہی دنوں میری ماں بہت بیمار ہو گئی۔ تب ایک روز بھائی کے ہمراہ میرے گھر چلی آئی۔ بولی کہ میں کینسر کی مریضہ ہوں، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، چاہتی تھی کہ ایک بار تم سے مل لوں، پھر ملنا نصیب میں ہو یا نہ ہو۔ اس روز زاہد شہر سے باہر گئے ہوئے تھے۔ میں نے ماں کو فوراً جانے کے لیے نہیں کہا۔ دل میں ڈر تو تھا، لیکن وہ پھر بھی میری ماں تھی۔ کھانا لا کر ماں کے سامنے رکھا اور کہا کہ ماں جلدی سے کھا لو اور پھر چلی جاؤ، ایسا نہ ہو کہ زاہد کو تمہارے آنے کا کسی ذریعے سے علم ہو جائے۔ ابھی ہم یہ بات کر ہی رہے تھے کہ زاہد کی گاڑی کا ہارن بجا۔ خدا جانے کہ کیسے وہ گھر آ گئے تھے، جبکہ مجھے دوسرے شہر جانے کا بتا کر گئے تھے۔ پھر کیا تھا، بھروسے کا شیشہ ایک بار ٹوٹ جائے تو پھر وہ کبھی نہیں جڑ سکتا۔ میں تو ایک شریفانہ زندگی گزارنا چاہتی تھی۔ مجھے اس زندگی سے نفرت تھی جہاں میری ماں زندگی گزار رہی تھی۔ یہ میرا نصیب تھا۔ میں جس دلدل میں نہ جانا چاہتی تھی، قسمت نے مجھے اسی دلدل میں پھینک دیا۔ زاہد نے الزام لگایا کہ میں بھی اب اپنی ماں کے بتائے ہوئے راستے پر چپکے چپکے چل رہی ہوں۔ اس نے مجھے طلاق دے دی۔ بچیاں بہت چھوٹی تھیں، اس نے مجھ سے بچیاں نہ لیں۔ اس واقعے کے ہفتے بعد ہی میری ماں فوت ہو گئی اور بھائی سے کہا کہ اگر شریف محلے میں کرائے کا مکان لے کر انہیں رکھو گے تو جب تک بچیاں چھوٹی ہیں تو ماں کے پاس رہ لیں گی اور میں خرچہ دوں گا، لیکن جب یہ بڑی ہو جائیں گی تو میں ان کو لے جاؤں گا۔ اب زاہد سے میرا کوئی تعلق نہیں تھا کیونکہ وہ مجھے طلاق دے چکا تھا۔ بھائی نہیں چاہتا تھا کہ میں کہیں اور جا کر رہوں۔ بھائی چاہتا تھا کہ میں ماں والے راستے پر ہی چلوں، لیکن میں نے بھائی سے اصرار کیا اور ایک شریفانہ محلے میں کرائے کا مکان لے لیا اور بچیوں کے ساتھ میں وہاں رہنے لگی۔ اسی طرح شب و روز گزرنے لگے۔ کچھ ہی دنوں بعد بھائی نے کہا، تم اپنے پاؤں پر کیوں نہیں کھڑی ہو جاتی؟ تم شریفانہ زندگی گزارنا چاہتی ہو تو تمہیں چاہیے کہ کوئی نوکری کر لو، کیونکہ تم میٹرک پاس ہو۔ میں نے بھائی سے پوچھا، مجھے کون نوکری دے گا؟ بھائی نے کہا، میرے کچھ جاننے والے ہیں، ان کے پاس میں تمہیں لے جاؤں گا اور درخواست کروں گا۔ مجھے امید ہے کہ وہ تمہیں چھوٹی موٹی نوکری ضرور دے دیں گے۔ اگلے دن میں نوکری کی تلاش میں بھائی کے ساتھ دفتر چلی گئی، لیکن مجھے معلوم نہ تھا کہ اصل میں بھائی مجھے بیچ چکا ہے۔
اس صاحب نے میری قیمت ادا کر دی۔ جب میں سیڑھیاں چڑھ کر جمشید صاحب کے کمرے میں گئی تو وہاں 2 اوباش مرد بیٹھے ہوئے تھے جو شراب نوشی کر رہے تھے۔ میں سمجھ گئی کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ میں نے بھاگنے کی کوشش کی۔ ان میں سے ایک مرد نے مجھے پکڑ لیا۔ میں نے چیخنا شروع کر دیا۔ کیونکہ ان کا دفتر شہر کے پر رونق جگہ پر تھا، اس لیے وہ میرے چیخنے سے گھبرا گئے اور زبردستی میرے منہ پر ہاتھ رکھ کر مجھے چیخنے سے روکا۔ لیکن میں نے اور چیخنا شروع کر دیا۔ جب میں نے اور چیخنا شروع کیا تو وہ سمجھ گئے اس شور سے باقی اور لوگ بھی یہاں آ جائیں گے۔ تب انہوں نے میرا سر زور سے دیوار پر دے مارا اور مجھے گھسیٹ کر سیڑھیوں سے نیچے لانے لگے۔ بھائی مجھے ان کے حوالے کر کے خود کہیں غائب ہو گیا تھا۔ دفتر کی اوٹ میں ایک چھوٹا سا لان تھا۔ وہ لوگ مجھے گھسیٹ کر لان تک لے کر آئے اور مجھے گاڑی میں ڈال کر اپنے ساتھ اپنے فارم ہاؤس لے کر چلے گئے۔ فارم ہاؤس لے جا کر ان دونوں مردوں نے میرے جسم کے ساتھ خوب کھیلا۔ وہ ساری رات میرے جسم کو نوچتے رہے اور صبح مجھے بیچ سڑک میں پھینک کر فرار ہو گئے۔ جب مجھے تھوڑی دیر بعد کچھ ہوش آیا تو میں نے اپنے گھر جانا چاہا، لیکن میرے پاؤں کے تلے سے زمین نکل گئی یہ دیکھ کر کہ گھر میں میری دونوں بچیاں موجود نہ تھیں۔ میں بہت گھبرا گئی تھی۔ محلے دار نے مجھے بتایا کہ کوئی آدمی آیا تھا اور تمہاری دونوں بچیوں کو اپنے ساتھ لے گیا۔ تمہاری بچیاں اسے پاپا کہہ رہی تھی۔ میں سمجھ گئی کہ زاہد میری بچیوں کو لے گیا ہے۔ میں فوراً زاہد کے گھر گئی اور زاہد کو کہا کہ زاہد پلیز مجھے میری بچیاں واپس دے دو، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ لیکن زاہد نے میری ایک نہ سنی اور مجھے دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا اور بولا کہ میں اپنی بچیوں پر تم جیسی عورت کا سایہ بھی نہیں پڑنے دوں گا۔ تم انہیں بھی اپنے رستے پر لگانا چاہتی ہو، خود تو تم اپنی ماں کے رستے پہ لگ چکی ہو۔ تھک ہار کر آخر میں اپنی ماں کے کوٹھے پر پہنچ گئی، کیونکہ میرے پاس کوئی دوسرا رستہ نہیں تھا اور نہ ہی سر چھپانے کو کوئی گھر تھا۔ اب میری زندگی کا ایک نیا آغاز ہو گیا تھا۔ اب ہر روز ایک مرد آتا اور ہر رات میرے جسم کے ساتھ کھیل کے واپس چلا جاتا۔ زندگی اسی طرح گزر رہی تھی اور اب میں بھی اس ماحول کی عادی ہو چکی تھی۔ لیکن ایک رات کچھ ایسا ہوا کہ جس سے میری زندگی بدل گئی۔ اس رات ایک 65 سال کا بوڑھا میرے جسم کو خریدنے آیا تھا۔ وہ میرے جسم کے ساتھ پوری رات کھیلتا رہا۔ وہ 65 سال کا ضرور تھا لیکن دیکھنے میں وہ 50 سال کا لگتا تھا اور اس آدمی کو میں بھا گئی تھی۔ اگلی ہی صبح اس نے مجھے کہا کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ میرے پاس کوئی دوسرا رستہ ہی نہیں تھا۔ میں نے اس سے شادی کے لیے حامی بھر لی تو اس آدمی نے میرے ساتھ نکاح کر لیا اور مجھے اپنے گھر لے گیا اور مجھ سے بہت پیار کرنے لگا اور میرا خیال رکھنے لگا۔ اس بات کو 5 سال گزر چکے ہیں۔ میرا ایک پیارا سا بیٹا ہے اور میں اپنی زندگی میں اب بہت خوش ہوں۔ جہاں میرے خونی رشتے، میری ماں اور میرے بھائی نے میرا ساتھ نہ دیا اور مجھے بیچ دیا تھا، تو وہیں ایک انجان شخص نے مجھے اپنایا اور مجھے پناہ دی۔ جو شخص میرے جسم کا سودا کرنے آیا تھا وہی شخص مجھے اپنی بیوی بنا کر لے گیا۔ اس شخص کا مجھ پر بہت احسان ہے اور میں بھی اپنی زندگی خوشی خوشی گزار رہی ہوں۔